أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سب پیاری بہنیں؟ جی بتائیں آپ لوگوں کی ڈویژن پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ آپ لوگوں نے کہاں تک ریوائز کیا ہے؟ کچھ پوچھنا ہے؟ اگر خاص کچھ نہیں ہے تو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم وبرکاتہ. استاذہ اس میں وعلیکم السلام. لاسٹ پارٹ میں سب لوگوں کو کوشچن 3 میں پریشانی ہو رہی, کافی لوگوں کے میسج آئے تھے, تو ہم نے کہا ڈسکشن ہو جائے گا, ریویژن کا ہے تو اس وجہ سے ہاں میں نے کہا آپ وہی سے پہ کچھ بتا دیجیے گا. جی کوشچن بتائیے. اس سبق کی آیت کریمہ میں قرآن مجید میں کون سا وصف بیان ہوا ہے؟ جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں سورہ قلم کا. اچھا جی, بس ایک ہی ورڈ کا ہی انشاءاللہ اس کا جواب رہے گا قرآن کی آیت سے. کہ یہ قرآن کی آیت کو کیا کہا گیا ہے, کون سا وصف مانے کوالٹی ہوتا ہے, کیا کوالٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تو اس سب کے لیے بیان کی. یہی تو ہونا چاہیے اس کا کہ خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, یہ سارے جہان والوں کے لیے. ذکر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ذکر کہا ہے, نصیحت. اچھا اور ذکر لکھیں, خالی ذکر لکھنا ہے, میننگ پھر ذکر کی بہت ساری ہوتی ہے وہ بس. یہی قرآن کو ذکر کہہ کے یہاں پہ بیان کیا گیا نا. لما سمع الذکر ویقولون انہ لمجنون, تو قرآن کو الذکر کہا گیا. آیت جیسے کریمہ میں استاذہ پوچھا ہے. فاطمہ واٹس ایپ آڈیو. آیات میں ہی تو الذکر آیا ہے, آیت نمبر 51 میں. استاذہ آیت کریمہ وہ نہیں ہے جو سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آئی تھی؟ نہیں, ان آیات کریمہ, آیت کریمہ کے مطلب ہر آیت کو کریم کہہ کے بلایا جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ان آیات کریمہ میں کون سے قرآن کو کون سے ورڈ وصف سے پکارا گیا, وہی آیت نمبر 51 میں اس کا جواب ہے الذکر. ہر آیات کو یہ کہہ کے پکارا جا سکتا ہے, تو اسی وجہ سے یہ اس طرح سے کوشچن لکھا. فوائد جس میں لکھے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا تھا, آیت کریمہ کے فوائد یا صرف آیات کے فوائد, کیا لکھا ہوا ہے؟ عظمیٰ رنگ دیکھ کے بتائیے کیا لکھا ہوا ہے. جی اس میں فوائد میں 4th پوائنٹ میں کچھ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے شفاعت اور مہربانی فرمائی کہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور ساحل سمندر پر ان کے سائے کے لیے بیل ڈال درخت کر دیا. تو اس میں کچھ لکھا نہیں ہے ویسے آیت کریمہ کا. نہیں, ہم پوچھ رہے ہیں ہیڈنگ کیا لکھی ہوتی ہے, جو ہر باری لکھا ہوتا ہے اس میں بھی آیات لکھا ہوا ہے یا آیت کریمہ لکھا ہوا ہے, آیت کریمہ کے فوائد یا آیات کے فوائد, کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ نہیں کچھ نہیں لکھا ہے استاذہ. نہیں, ہیڈنگ تو ہمیشہ پڑی ہوتی ہے, وہی ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ورک شیٹ میں ہم لوگوں نے کیا لکھا صرف ہوا ہے. آیات لکھا ہے, سورہ القلم آیت نمبر 44 to 52. فوائد والا ہیڈنگ بھی پڑا ہے اس میں. نہیں اس میں کوئی کہیں پہ فوائد کا ہیڈنگ نہیں پڑا, سب یہی پڑا ہے, پارٹ دیے ہیں خالی. اوکے, والے میں دیکھ کے بتائیے گا, پھر 30 والے میں دیکھ ڈالے گا, اگر لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس طرح سے تو اس کو بتا دیں گے انشاءاللہ. چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم اس سوال کی اس میں اس سبق کی آیت کریمہ میں قرآن مجید کا کون سا وصف بیان ہوا ہے؟ تو وصف کی میننگ تو وضاحت کرنا ہوتا ہے نا, ایک وضاحت کرنی ہے. تو نہیں, ایکچوئل وصف میں جو ہے وہ کون سی آیت یہاں مینشن نہیں ہے, مطلب اگر آیت نمبر مینشن ہوتی یا پھر
मतलब ये पूरा जो सबक हम लोग को मिला है, अगर वो हाँ जी, चीज ये मेंशन होता है जो भी सवाल आपको उसको नीचे आएंगे वो उसके ऊपर से ही आएंगे, वरना पूरा ऐसा लिखा होगा डिटेल में कि पूरे कुरान में से देखे। और हम तफसीर का पार्ट जब देते हैं तो उसमें से पूरे कुरान में कितनी बार आया है, अगर इतने बड़ा सवाल है तो फिर वो अलग होता है, या पूरी सूरा में कितनी बार आया वो डिटेल में लिखा होगा। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा है तो वो इंशाल्लाह आपके लिए ऊपर का ही पार्ट होगा। और वस्फ माने क्वालिटी होता है, वाव सौद अरफा, वस्फ माने क्वालिटी होता है, और वो सिफात से रिलेटेड होता है। आपके पास वस्फ के लिए, क्वालिटी के लिए क्या कहते हैं? वस्फ माने आपने क्या बताया, कैसे यूज करते हैं जी? एक वजाहत करिए, वजाहत करना। हम इस पे गूगल पे सर्च करके बता रहे हैं। हम्म उस्ताद जी मैम, 30th उसमें पारे में आए वजाहत थे करना नहीं आ रहा है। वजाहत का नहीं आ रहा, क्या आ रहा है जी? 30 पारे में क्या होता है बताए? उसमें आयत मुबारका के फवायद आयत लिखे हैं। मुबारका लिखा हुआ है, हाँ। और यहाँ पे आयत करीमा लिखा है। चलें, ये इस तरह के अल्फाज जो है आगे आपको आयत के साथ मिल सकते हैं, तो कोई उससे मतलब कोई खास आयत नहीं होगी, आयत की रिस्पेक्ट के लिहाज से ये अल्फाज लिखे होते हैं, ठीक है। और सबक के ऊपर जब आपको कोई भी इस तरह का सवाल मिल जाए, क्वेश्चन में इन आयात लिखा हुआ है क्या, सिर्फ लिखा हुआ है आयात में से? इस सबक की आयत करीमा में हम्म तो इस सबक की आयत, जो सबक आपका चल रहा था उसी की जो आयतें थी 44 से 10 तक, 52 तक, उसमें से ही आपको देखना होगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन का को इंशाल्लाह डिटेल से देख करके क्या क्या पूछा जा रहा है उससे समझ करके, और फिर आप लोग करें इंशाल्लाह। हम्म अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताद। ये वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 1 में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जी, आयत नंबर 40 में किन किन को डांट सुनाई जा रही है। तो ये आयत नंबर 46 में तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, तो डांट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट में ऐसा लिखना चाहिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, अगर मुखातिब हो सकते हैं उनसे, लेकिन बातें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अम, मुशरिकीन मुशरिकीन से हाँ, मदद मांग रहे, ये कह रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया कि डांट किसे रहे। नबी सल्लम को खुद डांट नहीं रहे, किन को डांट और किसके लिए डांट रहे हैं, उनको क्या उनके लिए नाजिल हुई थी नबी सल्लम के ऊपर, लेकिन किसको सुनाने के लिए डांट पड़ रही है इसमें? जैसे कोई भी और भी मुशरिकीन। गलत काम अगर हो तो जी हाँ, जो लोग उस वक्त कर रहे थे, अगर खास उसी वक्त का हो। और जैसे ये कहा जाए कि ये वाला हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कस्साहिरीन, यहाँ पर डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ऐसा करो, काम करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ऊपर सिर्फ उन पर नाजिल हुई है, और करने और नहीं कर रहे हैं उनको क्या तकलीफ है, किसको तकलीफ है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ यहाँ पर उनकी नहीं बयान की गई, इनसे पूछा जा रहा है कि 46 है आयत नंबर। जी उस्ताद, 46 आयत नंबर। आप लोगों ने क्या जवाब लिखा है? जवाब कुछ भी नहीं लिखा उस्ताद, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मुशरिकीन लिखना चाहिए या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए, ये हम्म कंफ्यूजन हो गया तो नहीं कर। अच्छा अच्छा। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई तुमको फाइन वगैरह लगाने का पैसे तुमसे कुछ अजर मांग रहे हैं क्या कोई? तो नबी हसन तो नहीं मांग रहे थे, तो उन्हीं को कहा जा रहा था कि किसको तो क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है इनको कि ये कबूल नहीं कर रहे। आगे की सारी बातें इसमें से कोई भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती थी, 47 भी हो सकती थी कि इसमें किसको कहा जा रहा है, किसको डांट सुनाई जा रही है। 46 में भी सेम ही चीज है, शुरू से मैम ही चला आ रहा है। यहाँ पर तो वो जी, उन लोग के नाम मेंशन हो सकते हैं ना, जो आप सल्लल्लाहु को नाउजुबिल्लाह मजनून और दीवाना कहते थे, या फिर जो लोग उनकी बातें सुनकर भागने लगते थे इधर उधर, या कुफारे मक्का की बात आ सकती है यहाँ पर। ऐसे लोग के यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है आप जिनको देखें कि लिखा हुआ है कि तुम ईमान क्यों नहीं लाते, और ईमान लाना क्या तुमको कोई मतलब कोई तुमको पे करना पड़ रहा है,
یا کوئی ایسی بات ہے کیا؟ تو اس میں ہاں جی، جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے بہت سارے مشرکین مکہ کے اوپر ہی خاص یہ آیاتیں آ رہی تھی، انہی کے اوپر سے ہی آپ لکھ سکتے ہیں. مشرکین بھی اگر لکھیں گے تو کافی ہوگا انشاءاللہ. کفار بھی آ جائیں گے اسی میں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کفار بھی آ جائیں گے کیونکہ جو نہیں مان رہے تھے، کافر تھے یا جو شرک کر رہے تھے، وہ سب الگ الگ ان کے نام آئے ہوئے ہیں، اور تفسیر میں بھی یہی دو نام آتے ہیں، کفار مکہ اور مشرکین مکہ. تو آپ ان کی مشرک اور کافر کے بجائے اگر آپ یہ لکھ دیں کہ اس وقت جو بھی مان نہیں لا رہے تھے ان کے بارے میں، تب بھی صحیح رہے گا. کیا یہاں پر کوئی تفسیر میں الفاظ ان کے آئے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں نے پڑھ کے دیکھا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، ہم نے کوشچن نمبر 1 میں جو آنسر لکھا ہے کہ وہی آیت نمبر 46 میں کن کو ڈانٹ سنائی جا رہی ہے، تو اس میں جو لکھا ہے اس آیت میں مشرکین مکہ کو ڈانٹ سنائی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی صحیح ہے. اور جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو چیز آپ ان کی طرف پیش کر رہے ہیں وہ ان پر اتنی بھاری ہے جس طرح کسی شخص کو طاعون کی بیماری پکڑ لے. آپ ان سے کسی بھی اچھی امید نہ رکھیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. میم اس میں طاعون کا بھی ذکر آ رہا ہے نا؟ یہ توان لکھا ہوا ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں فائن. اچھا فائن ہوتا ہے. اچھا ہاں، جس کے مغرمون. جس کے معنی ہوتا ہے فائن، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی اجر مطلب لگا دیا گیا ہے، کوئی پیسہ لگا دیا گیا ہے، کوئی ٹیکس دینا ہے، کوئی فائن لگا ہوا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہوں گے تو اتنا پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. تو جی یہ چیز تو کچھ بھی نہیں تھی، کوئی اجر نہیں مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان جی کو کیا تکلیف؟ تو یہ آپ تھوڑا سا اس میں سے تعاون کی وجہ توان لکھ لیں اور اس کو بریکٹ میں فائن لکھ لیں. ورڈ کی میننگ میں بھی یہ انگلش میں بھی جب آپ کو اردو یا ہندی والی میننگ نہیں سمجھ میں آ رہی تو ایک نظر انگلش والی بھی ڈال دیا کریں انشاءاللہ. تو اس میں سے بھی پھر کبھی کبھی ورڈ جو ہے وہ ہمارے پہچانے میں نکل جاتے ہیں. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد کوشچن نمبر 3 بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے. جی پڑھیں. اس سبق کی آیت کریمہ میں قرآن مجید کا کون سا وصف بیان ہوا ہے؟ جی ڈسکس کر چکے تھے، شاید آپ بیٹھ جائے ہیں. اس سبق میں سبق نمبر 44 سے 52 تک ہے یہ سبق، اور اس میں آخری کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوا ہے کہ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون. تو الذکر میں سمجھی کہ خالی مچھلی والے جو قصہ ہے وہ بیان کرنا ہے، خالی پرٹیکولر ایک وہ مطلب یونس علیہ السلام والا وصف جو ہے نا ہوتا ہے کوالٹی. قرآن کے بارے میں قرآن کا کون سا پارٹ یا کیا کہہ کر پکارا گیا اس میں، یہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیسے لکھیں گے کہ مطلب بنا کسی اس ایک کے جو ورڈ اللہ تعالیٰ صرف یہ لکھیں کہ آیت لکھ سکتی ہیں آپ الفاظ لما سمعوا الذکر میں ذکر کہہ کے بلایا گیا ہے، یا صرف الذکر لکھ دیا کہ الذکر، ورنہ آیت تو اوپر ہم لوگ نے لکھی مطلب آیت مینشن پوری نہیں کرنے کا ہے، نمبر تو پڑا ہوا اس میں. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. شاید آپ کو وصف کی میننگ کچھ ملی ہے نیٹ پر، کیا ملی ہے؟ جی میم ہاں، نیٹ اس پہ گوگل پہ ہم نے وصف ڈالا تھا ایکچوئل میں WASF، تو اردو میں وہ لکھ کر آیا اور وضاحت کیجیے، ایک وضاحت اردو میں اس کا میننگ آ رہا ہے. ایک بتا سواد کے ساتھ لکھ کے دیکھیے گا. جی میم سواد کے اسپیلنگ آ رہی ہے، واو سواد اینڈ فا ہے، اور اس کے نیچے دیا ہوا ہے ہندی میں بھی دیا ہوا ہے ایک وورن، اور پھر اس کے بعد میں ایکسپلینیشن. یہ اس میں چلیں انگلش میں بہت سارے جو آپ بتا رہی ہیں، کوالٹی، پریز، میرٹ، ایٹریبیوٹ، یہ سب انگلش میں مل رہے ہیں. یہاں پر کبھی بھی ہمیشہ بس عربی اور اردو والے بھی مدرسے میں
یہی وصف بیان کیجیے، تو اس کا مطلب ہم لوگ کو پتا تھا کہ کیا اس کے بارے میں کیا آیا ہے وہ لکھنا ہے. تو جو انگلش میں لکھ کے آ رہا ہے شاید عربی سے انگلش نکالا جاتا ہو، بس اردو میں اس طرح سے بھی یوز کیا جاتا ہو وورن جو لکھا ہوا وغیرہ. تو انشاءاللہ اب آپ لوگ اس کی میننگ وصف کو کوالٹی کے لحاظ سے بھی یوز کیجیے گا اگر کوئی ایسا کوشچن ہے، کیونکہ ہوتے ہیں یہ بس، اور کہ اس کا وصف بیان کیجیے تو آپ کو اس کی کوالٹی بتانی ہوگی، یا جو بھی ذکر کیا گیا ہوگا اس کے بارے میں وہ بیان کرنا ہوگا. تو مین مقصد کوالٹی سے ہی کس طرح کا کہہ کر اس کو پکارا گیا ہے یہ سوال ہوگا، کبھی بھی اور آئے گا اگر آپ پاس. ٹھیک ہے، ہم اسی ورڈ سے کنفیوژن ہو رہی تھی، اب الحمدللہ یہ وصف کی میننگ آ گئی، آیا کوشچن سمجھ میں آ گیا. جزاکم اللہ خیر. ہاں تو جزاک اللہ. جی یہ لاسٹ پارٹ میں سے اور کسی کے سوال ہے؟ نہیں تو ہم لوگ پھر انشاءاللہ ملک سے تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلیں گے. تفسیر کو آپ لوگ کیسے ریویژن کر رہے ہیں بتائیں؟ پورا پڑھ رہے ہیں کیا کچھ چھانٹ کے الگ سے ایکسٹرا نکالا ہے پھر پڑھ رہے ہیں؟ جی میم پورا پڑھ رہے ہیں. ہوں چلیں، یہی آپ انشاءاللہ اسی طرح کریں کہ 2 سورہ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور ریوائز کریں تو پورا کریں انشاءاللہ. میم ورڈ میننگ سارے یاد کریں جو ہمیں سبق میں دیے گئے تھے، یا جو آپ دوبارہ بتا رہی ہیں وہی کریں؟ ہاں یہ تو جو ہم دوبارہ جیسے بھیجے بھی گئے ہیں یہ وہی ہے جو سبق میں بھیجے گئے تھے، سارے ایک جگہ جمع کر دیے گئے، تو وہی ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو اب جو ورڈ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو گوگل فارم میں خالی آئیں گے، جو ہم پوچھتے ہیں سوال اس میں نہیں آئیں گے. سر گرامر تو نہیں ہوگی نا اس بار؟ میرا ارادہ تو تھا پوری بک لینے کا. آپ لوگ بتائیے پوری بک میں سے آپ لوگوں نے پورا ریویژن ہو چکا ہے، اس میں سے ٹرانسلیشن وغیرہ دیا جائے؟ اوکے سر no problem. نہیں نہیں میم اس بار پلیز رہنے دیجیے ابھی. اچھا جو لوگ یہ بک یہ پہلی بار کر رہے ہیں وہ نہ دیں، وہ کیونکہ ان کا 30 پارہ بھی چل رہا ہے نا، جو جنہوں نے بک ختم نہیں کی تھی ان کا ریویژن نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ نہ دیں عربی کا. لیکن جنہوں نے بک ختم کی تھی وہ ریوائز کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں ورڈ میننگ وغیرہ اور ساری چیزیں ریوائز کری ہوئی، انشاءاللہ آسان ٹائپ ہی دیں گے. موسٹلی میرے پاس اردو کا عربی بنانے نہیں آئے گا، عربی کو بس ٹرانسلیٹ کرنے آئے گا ہی انشاءاللہ. تو جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا، وہ چھوڑ سکتے ہیں. پھر بھی اگر ان کی بک کہیں سے تھوڑی بہت پڑی ہوئی ہے اور دینا چاہ رہے ہیں تو دے لیں، لیکن جو لوگ کا بک ختم ہو گئی وہ لوگ دیں انشاءاللہ. جی صحیح ہے. تو پھر کون کون لوگ ہو جائیں گے بتائیے گا انشاءاللہ. اس بار آپ کے پاس اس بار آپ کو بتا دیں انشاءاللہ. چلیں اب ہم لوگ تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں. سورہ ملک میں کس کو ایسی انشاءاللہ موسٹلی جو سوال ہوتے ہیں جو لوگ دے چکے ہیں ان کو تو کئی بار کا معلوم ہے. چلیں صرف 29 پارہ ہی ہے الحمدللہ. اوکے
ट्रांसलेशन पूरा पढ़िएगा इंशाल्लाह। और आपको सवाल आएगा कि आयत नंबर 1 से 3 तक का ट्रांसलेशन बताइए। तो अगर ये सवाल है ओरल में तो फिर आपको सिर्फ आयत पढ़नी होगी, वो भी कंपलसरी नहीं है। आप सिर्फ इंशाल्लाह ऐसे करके तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क बाबरकत है वो ज़ात, अरबी ना भी पढ़ें तो यहाँ से शुरू कर सकती हैं। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाही है, और वो ही आप सादा कुरान खोल सकती हैं जिसमें कोई ट्रांसलेशन ना लिखा हो, और बस वहाँ से अरबी पे नज़र डालेंगी, और वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। इस तरह से अल्लज़ी खलक़ा की अगर आप बताना चाह रही हैं तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकती हैं। वो जिसने पैदा किया मौत को और ज़िंदगी को, ताकि वो आजमाए तुम सबको, तुम में से कौन अहसन अमल करने वाला है। और वो अजीज यानी ज़बरदस्त गलबे वाले, और गफूर मगफिरत करने वाले हैं, बख्शने वाले हैं। इस तरह से बता सकती हूँ ट्रांसलेशन। और उसी में फिर पूछा जाएगा कि वहुवल अजीजुल गफूर से क्या मुराद है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो फिर आप अल अजीज अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हैं तो जैसे कि हमने अभी गलबा, ज़बरदस्त, ये सारी चीज़ें, तो वो हर एक के ऊपर छा जाने वाले, इस तरह से आप बता सकती हैं। इसका यहाँ पर भी आप देखेंगी कि क्या लिखा हुआ है, वहुवल अजीज जो नीचे लिखा हुआ है, तमाम गलबा उसी का है जिसके ज़रिए से वो तमाम चीज़ों पर गालिब और मखलूक़ात उसके मुती है। ये इसकी तफसीर में आएगा। और अल अजीज भी देखे लिखा, अल गफूर भी लिखा हुआ है, वो बदकारों, कोताही करने वालों और गुनाहगारों को बख्श देते हैं, ख़ास तौर पर जब वो तौबा करके उसकी तरफ रुजू करें। आप देखें कभी कभी जो छोटे गुनाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो नेकी करने से खुद ब खुद मिटते जा रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए बड़े गुनाह से बचना ज़रूरी है। यानी कबीरा गुनाह से वो खुद तौबा करेंगे तो उसके बदले में फिर सगीरा गुनाह जो है, कोई भी नेकी का काम, जैसे एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के बीच, एक जुमा से दूसरे जुमे के बीच, या फिर खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ने से पिछले सारे गुनाह माफ, जो पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं उससे मतलब यही होता है सगीरा माफ हो जाते हैं। और उसके लिए भी कंडीशन है कि सगीरा तभी माफ होते हैं जब आप कबीरा के लिए तौबा करें। कबीरा गुनाह इंसान करता रहे और सगीरा माफ होते रहें तो कोई फायदा भी नहीं। और ऐसा कहीं हदीस वगैरह में जो एक्सप्लेनेशन आई है माफ हो जाने वाली, वो ये आई है। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपनी तरफ से भी है कि वो बहुत सारे गुनाह जो हैं वो खुद ब खुद भी माफ कर देते हैं, और बाकी बंदा अगर एक दफा तौबा भी कर ले तो तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अल गफूर होने की वजह से मगफिरत कर देते हैं। तो इसमें आप देख रही हैं कि गफूर की भी इतनी एक्सप्लेन लिखा हुआ है। तो जो इसमें एक्सप्लेन लिखा हुआ है वो, और बाकी जो हमने समझाया हुआ था, जो आपने लेक्चर अगर सुने हैं तब भी आपको इतना ज़्यादा प्रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ट्रांसलेशन याद करना पड़ता है और ये वर्ड टू वर्ड याद करने होते हैं। और ख़ास जहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम लोग इतना जल्दी बोल नहीं पा रहे होते हैं, आपको मालूम है कि अल-अज़ीज़ अल-गफ़ूर के बारे में क्या है, लेकिन बगैर नोट में से देखे आप इतना अच्छा नहीं बोल पा रही होती, तो इसकी वजह से आपको तफसीर देखनी पड़ेगी बस। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो 2 सूरा की बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर अभी से शुरू कर लिया है तो कर लें, हो जाएगा बहुत आसानी से। और अरबिक बुक भी रिवाइज करें जिनका है। तो किस तरह से रिवीजन आप लोग चाह रहे हैं बताएं, तो हम उसी तरह से लेके चलते हैं। ये बस एक तरीका हमने बता दिया है आप लोगों को। क्या कोई सवाल मुश्किल या आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है उस तरह का, वो सॉल्व करते हुए चलो तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। वर्ड की मीनिंग
یاد کرنے میں پرابلم آ رہی ہے یا میننگ ہی نہیں سمجھ میں آئی ہے، کس طرح سے ہے بتائیں؟ یاد کرنے میں ہمیں بھی یہی پرابلم آتی تھی کہ خاص اس ورڈ کی میننگ یاد کرو تو مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ورڈ کون سی آیت میں گزرا ہے، اس آیت کا ترجمہ جب اگر آپ نے یاد کیا ہوا ہو، آپ ایسا کریں کہ آپ جب بھی یہ کریں ٹیسٹ وغیرہ یا جو بھی، تو اس کے ساتھ قرآن کھول کے رکھیں، سادہ قرآن کھول کے رکھیں. اگر آپ اس میں آیت دیکھ لیں کہ جیسے یہی ہے، آج کی ہی آیت ہے کہ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہاں پر جو اسکرین پہ لگا ہوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو آپ کو یہ پورا یاد تھا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے سجا دیا، مزین کر دیا آسمانی دنیا کو. اب بھی مصابیح نہیں آ رہا. تو جب آپ پوری آیت ریوائز کریں گے تو آپ کو ضرور یاد آ جائے گا کہ کس چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجایا تھا، کیونکہ اردو والے میں آپ کو یاد ہے جملہ. تو آپ آیت پڑھیں اور پھر اس ورڈ کو دیکھیں کہ بھی مصابیح مانے تھا چراغ. تو تھوڑا سا یاد کرنے کے بعد پھر آپ قرآن لے کے بیٹھ کے اور پھر اس ورڈ کی میننگ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو ایک چیز، یا کسی کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا آسان ہوتا ہے یا کسی کو جملہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے. موسٹلی سبھی کو جملہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے اپنی زبان میں، کیونکہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں سے، چراغوں سے. تو اب جیسے یہ پورے جملے میں سے انسان یہ نہیں بھول جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چراغوں سے آسمان کو کیا کیا ہے. جیسے زینا لکھا ہے تو زین کی میننگ کیا ہو سکتی ہے، آپ پورا اگر جملہ معلوم تھا تو اس طرح سے بھی پھر ورڈ کی میننگ یاد آ جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو السماء، الدنیا، یہ چیزیں آپ کو آ رہی ہیں. اگر بالکل بھی نہیں یاد ہے کہ بمصابیح یا زینا، تو اس میں ہم لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ تھوڑے سے کلوز دیے ہوئے ہوتے تھے. مصباح نام رکھتے ہیں لوگ، تو مصباح نام کیوں ہوتا ہے؟ پھر زین جو ہے مزین کے ہی جیسا ہے، زینا، تو اس سے یاد آ گیا تھا. تو یہ بس اسی طرح کی ہنٹس ہیں. باقی پھر آپ کو کئی بار جو ہے وہ پڑھنا ہوگا انشاءاللہ، اس سے یاد آ جاتا ہے. ویسے سینٹنس سے آپ نکالنے کی کوشش کیجیے نا تو بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم نے بھی کبھی بھی موسٹلی زیادہ تر ورڈز جو کوئی ایک خاص ہوتا تھا وہ یاد کیا ہے صرف، اور جملہ اگر ہمیں دکھا یعنی آیت ہمیں دیکھنی پڑتی تھی پھر ہم بتا لے جاتے تھے. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز جو ہے وہ کامیاب فائدے مند ہو. تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کو دیکھیں. جزاکم اللہ خیر. اوکے، ہم اس کو فاسٹ ترجمے کے لحاظ سے پڑھتے ہوئے چلیں گے اور آپ لوگ پھر پوچھیں کوئی سوال. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تھوڑا سا اگر دیکھیں میرا آگے پیچھے چینج بھی ہے، تو اگر آپ اتنا ایگزیکٹ ورڈ رٹنا کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسی طرح کی سمجھ والا آپ کا جملہ میننگ نہ بدل کے خراب ہوئی جا رہی ہو تو آپ تھوڑے سے آسان ورڈ اس میں ویسے آسان کرے ہوئے ہی ہیں، اور پھر بھی جو ہم لکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آسان کرے ہوئے ہوتے ہیں. انشاءاللہ صحیح رہے گا. وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو، تاکہ وہ تم سب کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے، اور وہ عزیز اور غفور ہے. تو اردو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عزیز، تو عربی کبھی بھی آپ نام اگر کہیں تو العزیز الغفور کہہ لیں، تو وہ عربی والا بھی پارٹ جو ہے وہ ایک آ جاتا ہے. ال کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں. ال لگا دینے سے اسپیسیفک ہو جاتی ہے، خاص، کہ وہ خاصیت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عزیز اور بھی لوگ نام رکھتے ہیں، لیکن العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو آپ دھیان رکھیں، عربی میں نام لیں العزیز الغفور کہیں، اردو میں کہتے ہیں عزیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے. لیکن اگر آپ عربی میں بالکل منع کرا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ نام جو ہے وہ صفات جو ہے وہ نہیں لیں جب تک کہ اس میں ال نہ لگائیں.
وہ جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کی، پیدا کیا، سب صحیح ہے، ٹھیک. 7 آسمان ایک کے اوپر ایک. نہیں تم دیکھو گے رحمان کی خلقت میں کوئی فرق، کوئی کمی. فرجع البصر، اپنی آنکھوں کو پھر لوٹاؤ. هل ترى من فطور، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو دوبارہ، بار بار، دوبارہ، بار بار، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، بار بار اپنی آنکھوں کو لوٹاؤ. لوٹ آئیں گی، ینقلب، لوٹ آئیں گی تمہاری ہی طرف نگاہیں، ذلیل ہو کر، تھکی ماندی. تو انشاءاللہ جب آپ ورڈ کی میننگ یاد کریں تو آیت ضرور آگے کھول کے رکھیں، اپنے قرآن ضرور کھلا رکھیں اور جملہ پڑھتی رہیں. پھر اس ورڈ کو پہچاننے کی کوشش کریں گی نا تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ قرآن کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، سادہ قرآن کھولنے کی اجازت ہے، یا آپ کو سورہ دی بھی ہوتی ہے پھر پوچھا جاتا ہے انشاءاللہ. یہ دونوں سورہ آپ اپنے سادے قرآن میں انشاءاللہ کھول کے رکھیں. میرے پاس کبھی بھی ہم کوئی چیک نہیں لگاتے ہیں، کیمرہ ہو یہ وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چیک ہے نا. اور رزلٹ یہاں جیسا بھی آپ کو مل سکتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے میری طرف سے کوئی کمی رہ جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان نے اچھے رزلٹ لانے کے لیے کوئی اور چیز دیکھ لی ہو، کہ اللہ نہ کرے کوئی آنسر دیکھ کے لکھ لیا ہو، یا کوئی چیٹنگ کر لی ہو، اللہ نہ کرے. تو خیر یہ سارے اچھے رزلٹ، اصلی رزلٹ پھر آخرت میں ہی بن کے ملیں گے، ایک ایک محنت کا. وہاں پہ ہمارے محنت کا اور ہماری لگن کا، ان سب کا رزلٹ ملے گا. ہم کو کتنا ورڈ کیوں نہیں آیا اس کے بیس پہ نہیں ملنے والا. تو بالکل نہ گھبرائیں، جہاں جس رزلٹ کے لیے تیاریاں ہیں ہم لوگوں کی، وہاں انشاءاللہ کوئی فیل نہیں ہونے والا ہے، سوائے یہ کہ ہماری نیت خالص ہو، اللہ کے لیے ہو. آگے اگر اس نیت سے بھی اگر پڑھا جائے نا کہ میں صرف، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے کلاسز کھول لوں کسی طرح، تو یہ مقصد بھی بہت کم جو ہے وہ اس طرح کے خالی ایسا مقصد لوگوں پاس نہیں ہوتا ہے. ہاں خواہش ضرور ہوتی ہے کہ مجھے اتنا اچھا سارا پتہ ہے، میں لوگوں کو بتا نہیں پا رہی ہوتی ہوں، مجھے بھی دین کا کام کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور سب پہ جاریہ ہوگا، اجر ملے گا. میں تھوڑا سا اس کو پڑھ لوں، سیکھ لوں کہیں سے، شاید مجھے بولنا آ جائے گا، تو کسی کے لیکچر آپ جوائن کر لیں، اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے، نہ کہ اس نیت سے کہ میں اس سے شہرت کماؤں گی، پیسہ کماؤں گی. صرف یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں یہ نیک نیت بھی خراب نیت ہو سکتی ہے. کہ یہ شرعی جو بھی کام آپ کے ہوں صرف دنیا کمانے کے لیے انسان سیکھے، اللہ کو راضی کرنے والے جو کام تھے وہ صرف اپنے کمانے کے لحاظ سے اس کو سیکھے. کمانے میں شہرت بھی ہو سکتی، پیسہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بس اپنے آپ کو بڑی آپا بنا، دیکھیں یہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ ان کو لوگ عزت سے پکارنے، تو وہ عزت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہیں سے انشاءاللہ وہ ملے گی. ورنہ ہمیں جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اصل میں وہ عزتیں نہیں ہوتی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ جس نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث جو ہے وہ یہی بات ہے نا کہ وہ پارٹ اللہ تعالیٰ دے دیں گے کہ تمہارا ارادہ یہ تھا، تو ٹھیک ہے چلو دنیا میں تم کو سب یہی کہیں گے، بہت بڑی آپا ہیں اور اتنا اچھا بڑھاتی ہیں، اور بس اسی سے دل خوش ہوتا رہے گا. تو وہ نہیں بننا ہے، اور اللہ کو خوش کرنا ہے. پھر آپ جب اللہ کو خوش کریں گے تو اس کے نیچے خود یہ خوشیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں. تو اس کو بھی پھر ڈھونڈتے نہیں رہنا ہے کہ میں اللہ کو خوش کر رہی ہوں اور مجھے کوئی دنیا میں خوشیاں نہیں ملی. ٹائم ہے ہر چیز کا، اور جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ چیکنگ کر رہا ہوں، کیونکہ زندگی اور موت آزمانے کے لیے، اس میں سر جھکا کے صبر شکر کے ساتھ، اگر صبر اور شکر یہ دو پارٹ اگر ڈال دیے جائیں کہ تکلیف میں بھی شکر، الحمدللہ علی کل حال، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی اس کے اوپر الٹے جواب نہیں لگائے، میرے ساتھ ہونا تھا یا رونا پیٹنا. اور اس کے علاوہ
آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ نے تو مجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی مجھے اچھے حال میں رکھا ہوا تھا اتنے دن. تو اب اگر تھوڑی سی آزمائش آئی ہے تو میں اس میں شکر گزار بندی ہو کے گزر جاؤں گی انشاءاللہ. تو یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ کام بھی اللہ کو بہت پسند ہے انشاءاللہ. اسی لیے دیکھیں یہاں پر زندگی اور موت کو بہت آسان سے سوال اس میں ہو جاتے ہیں. اس طرح کا بھی سوال ہو جاتا ہے کہ وہ آیت بتائیے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم آسمان میں کوئی کمی ڈھونڈ کے لاؤ. کہاں سے کہاں تک بتائیں گے آپ لوگ؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہاں سے کہاں تک ہے، بتائیں کہاں سے کہاں تک ہے. سادہ قرآن کھول لیں. یہ سوال بھی ہے کہ یہ شروع میں تو آپ لوگوں کا پڑھا ہوا ہوگا، تھوڑا سا بند کیجیے اور سادہ قرآن کھول لیجیے اور بتائیے کہ کہاں سے کہاں تک اس کے بارے میں بیان بتایا گیا ہے. شروع میں جو بھی ہم نے پوچھا، ہاں کہ آسمان میں کوئی خرابی یا کوئی کمی نظر آتی ہے اللہ کی تخلیق میں تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آؤ. پھر نمبر 3 آیت اور نمبر 3 اور 4 میں 4 استاد میں. صرف ایک آیت نہیں ہوگی جی. کسی نے 3 آنسر اور میں 4 ہاں کیونکہ زیادہ سا چل رہا ہے تو 3 جی. تم مرجع البصر بھی اسی کا ہے حساب ہے کہ پھر تمہاری آنکھیں صرف اگر 3 کہیں گے تو انکمپلیٹ ہوگا، مارکس کٹنے کے ہیں. کہاں سے کہاں تک بات چلی آ رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا 4 میں وہ ہوا حسیر، وہ تھکی ماندی ہوگی کے بعد آیا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری بات شروع کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آسمان کو سجا دیا ہے. اس میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں کوئی کمی دکھ رہی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے کیا، یا اگر ڈھونڈنے جاؤ گے تو تھک کر ہار کر واپس آ جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا. یہ والا سوال جو شاید. دوسرا سوال بتائیے کہ جہنم کے دروغہ اور جہنمیوں کا جو بات چل رہی ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ آیت نمبر 9 and 10. خزانہ تو دروغہ کہتے ہیں تو 8 آیت میں بھی آیا نمبر ہے. 8 میں بھی ہے استاد. یہ 8 میں بھی آیت ہے. نمبر 8 جی 8 9 شاید آپ نے 9 10 کہا ہے کیا؟ Yes. 10 میں کیا ہے؟ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. وہ کہیں گے کہ کچھ بھی نازل نہیں کیا اللہ نے. بے آیت شک نمبر 10 میں کیا ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ آیت السَّعِيرِ. نمبر 10 ہے اور وہ کہیں گے کہ ہم سنتے اور جانتے ہوتے ہاں جی تو ہم جی نہ ہوتے یہاں یہ سے. جواب بھی ہاں جی یہ جواب بھی انہوں نے دروغہ کو ہی دیا تھا. تو آیت نمبر 10 بھی اسی میں جاری ہے. اس کے علاوہ 8 اور 9 کا ہے. آیت نمبر 8 کیا ہے اس کو چیک کرتے ہیں. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. ہاں جی آیت نمبر 8 سے شروع ہوا ہے کیونکہ سألہم ان سے پوچھے گا خزنتها ان کا دروغہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو یہیں سے بات چیت شروع ہو گئی. الم یأتکم نذیر، کوئی نبی کوئی ڈرانے والا کوئی بھی نہیں ملا تھا تم کو. تو وہ جواب دیں گے کہ آیا تو تھا. پھر ایک جواب یہ ہے قالو، وہ سب کہیں گے بلا آیا تھا بے شک. دوسرا تھا قالو لو کننا، دوسرا جواب بھی دیں گے. انہوں نے پھر سے کہا آیت نمبر 10 میں کہ تو اس طرح سے آپ کو پوری بات کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہ آیات بتانی ہوں گی. اگر آپ سے آیت مسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ بات یہاں سے یہاں تک ہے تو آیت بھی پوچھ لیتے ہیں. اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی اسی بھی سوال کو ڈیٹیل میں کہ اس کا ترجمہ کیجیے، یا صرف ایسا ہو سکتا ہے کہ جی اپنے الفاظوں بتائیے کہ کیا کیا بات ہوئی ہے. تو اس میں آپ بالکل ورڈ ورڈ اس کا جملہ نہیں کہہ کے کہ وہ پھٹنے والی، اور آپ اپنے طرح سے اس طرح سے اس کو پڑھتی نظر وہیں رکھیں ترجمے پر ہی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے کہ تکاد تمیز من الغیظ یہ جہنم کے بارے میں کہ غصے سے پھٹی جاتی وہ پھر آپ اس قصے میں نہیں ڈالیں گی. آپ کہاں سے لیں گی؟
کہ دروغہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی نبی یا کوئی ایسے ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تو وہ لوگ سب جواب دیں گے کہ اس طرح سے پھر آپ اپنا بات بتائیں گی۔ اگر آپ سے صرف کہا جائے کہ کیا بات چل رہی تھی تھوڑا سا بتا، تبھی بھی آپ کو نظر جو ہے وہ قرآن پہ ہی رکھنی ہوگی۔ جیسے ہی آپ ٹرانسلیشن سے نظر ہٹائیں گی تو یا تو کچھ جملہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی ورڈ چھوٹ جاتا ہے، یا پھر کبھی ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا ملا دیتے ہیں۔ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسی کو دیکھیں اور ترجمہ آپ نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے، الحمدللہ اسی کے لحاظ سے ورڈ بھی آپ کو آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بتائیے، جو آپ لوگ تھوڑے تھوڑے ورڈ یاد کر رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ دوسرا پھر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے؟ جیسے کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، اب اس میں سے اگر آپ کو نذیر آ رہا ہے تو یہ سارے ورڈ آتے ہیں۔ بلا، قد جاءنا، جا مانے کیا ہے؟ جی استاد الحمدللہ کافی ہیلپ ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ایسا ورڈ ہے جو نہیں آ رہا ہے تو آپ اس ورڈ کو بھی اپنے لیے ضرور نکال کے رکھیں، اور شروع میں ورڈ زیادہ سے اگر آپ جو ہم دے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بچے ہوئے آپ کے رہ رہے ہیں، قد بھی نہیں معلوم ہے، تو اس طرح کی، کیونکہ 30 پارے میں ہم لوگوں نے چھوٹے والے زیادہ دینا شروع کیے تھے، اب تو صرف خاص خاص دیتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ والے آ رہے ہوتے ہیں، تو جو جن کا نیو ہے وہ لوگ بھی ایسے ہی کریں کہ یہ نئے ورڈز کو انشاءاللہ ضرور یاد کریں، اور جو چھوٹے ان کے الگ سے رہ جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ میرے لیے یہ نیو ہے۔ قد، قد مانے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، اس کی میننگ بھی آپ یاد کریں انشاءاللہ۔ میم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سنا سکتے ہیں یا آیت پڑھ کے آیت کا فل آیت کا ترجمہ سنانا ہوگا؟ نہیں، ورڈ ٹو ورڈ صرف اس میں آئے گا گوگل فارم میں، اور آپ اگر جیسے کہ شادی میں آپ دیکھیں کہ ورڈ کے لحاظ سے ہی جملہ بنا ہوا ہے، ایگزیکٹ جملہ اگر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سے نکالنا آتا ہے تو آپ جیسے یہ والا ابھی ہم نے بھی جس طرح سے پڑھا تھا نا، کیونکہ میرا بھی جملہ اگر ہم قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل سیدھا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ لکھا فاعترفوا، ان سب نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، ورنہ سیدھا جملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، لیکن جس پہ نظر پڑ رہی ہے پہلے ہے فاعترفوا بذنبہم، ذنب مانے گناہ ہوتا ہے، تو وہ جملہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اعتراف، ان سب نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، یہ لگ بھگ ورڈ ہی میننگ آ رہی ہوتی ہے لیکن جملہ ہوتا ہے۔ تو دوری ہے لاصحاب السعیر، دوری ہے جہنم والوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے، اس طرح سے لکھیں انہوں نے ایک ایک آیت کو تھوڑا تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، اب دوری سے کیا مراد ہے، اور یہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر اس میں آپ کو نیچے جو مل رہی ہے اس کو اچھے سے پڑھ لیں، اس آیت سے ریلیٹ کر کے رکھیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس آیت کی تفسیر بتائیے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، آیت نمبر 11 کی تفسیر کیجیے، تو آپ لوگ کو بس جتنا اس میں جملہ لکھا ہے اتنا اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یا اس کو آپ پڑھیں تھوڑا اس سے ملتا جلتا آپ اپنی زبان میں کہہ لیں گی تب بھی صحیح ہے انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ کس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر کبیر اور مغفرت، ایسے کون سے وصف بیان ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے؟ بتائیے یہ کیا آیت آنسر نمبر ہوگا؟ 14 میں ہے استاد اس کا آنسر، کیونکہ وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑا ڈر اور مقصد۔ 12 ہے۔ 12 سوری، یہ میں نے 14 پڑھا، سوری اس کو 12۔ کوئی بات نہیں، اس کو آپ دیکھیں کہ آپ یہ اتنا بھی بتا سکتی ہیں یخشون ربہم بالغیب، یہ ورڈ ہیں، اس کے بعد میں آپ یہ بتا سکتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا، صحیح جواب دیا کہ ڈرتے تھے اپنے رب سے بن دیکھے، غیب میں، غیب کی ہم لوگوں نے دو لی تھی نا، کہ ایک تو بنا دیکھے ہیں اور ایک یہ ہے کہ سب کے سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، ہر وقت جو ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اور سب لوگ ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، اور پیٹھ پیچھے پھر اپنا وہی کام شروع کیا جائے۔
اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے لیے بھی بہت خوبصورت پیاری آیت ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان دو آیتوں کو بھی ایک ساتھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ سب سنتے ہیں، اور پھر سننے والے بھی ایسے ہیں، انہی نے ہی تو تخلیق کی ہے، وہی نہیں جانیں گے جنہوں نے بنایا ہے. آپ کہیں کہ زیادہ تر ہم لوگ وہ انجینئر یا جو اس طرح کا جس نے پورا بنایا ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کیسے آپ نے ڈیزائن کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، چل نہیں رہا، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اس کو ایسے سوئچ نہیں ایسے لگانا ہے، تب کیونکہ اس نے بنایا. لیکن آپ دیکھیں دنیا کا بنایا ہوئے میں کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوشش تو میں نے یہ کی تھی لیکن اب اس میں کیا فالٹ آ رہا ہے مجھے بھی خود پتہ نہیں چل رہا. تو یہ ہے دنیا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف الخبیر اس میں ایک ساتھ دیا ہوا ہے، وہ لطیف الخبیر، جس کے بارے میں آپ کو دیکھ کر کے انشاءاللہ اگر سوال آئے تو یہاں سے بتانا ہوگا. آپ کے پاس سوال کوئی ہے پوچھیں اس میں سے جو وہ بھی لکھے ہوئے ہیں فوائد اور آیت مبارکہ کے فوائد اور حکمتیں. تو اس آیت سے کیا حکمت آپ کو ملی ہے؟ حکمت آپ اگر جانتی ہوں کہ کیا سمجھ، وہی آپ تفسیر بھی اسے کہہ سکتی ہیں، لیکن حکمت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ چیز آ رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی اگر کوئی پوائنٹ ریلیٹ ہو رہا ہے اس سے اس کو ضرور ملائیے گا انشاءاللہ. یہ پھر آیا ہوا ہے لاسٹ آیت، اس کے اوپر بھی دھیان رکھیے گا. اچانک سے پھر ایک آیت ایسی ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اللہ کی پھر سے شان اور ایک ان کا وہ بیان ہوا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ پھر سے دیکھیے گا. کوشچن اس طرح سے ہو سکتا ہے گھما کے کہ لاسٹ میں اللہ کی شان میں نعمتوں کے بارے میں جو بیان ہوا ہے، کون سی نعمت بیان ہوئی ہے جس کا ذکر کیا ہے صرف ایک، اور ایک کو بیان کر کے ساری اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. یہ سارے کوشچن انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گے. حروف مقطعات سے شروع ہے سورۃ القلم، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے تھوڑی ڈیٹیل لی تھی، وہ ضرور آپ لوگ یاد رکھیں گا کیونکہ ہم لوگ کی طرف اس کے پاس کانسیپٹ ہے غلط. یہ حروف مقطعات کو لکھ کر کے ایک جگہ جمع کر کے اس کو پھر لکھنا یا کوئی ایسے کام رہتے ہیں لوگوں کے، تو یا پھر کوئی ان کی میننگ نکالنا، یہ دونوں بھی کہیں سے بھی حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے. تو جو نہیں ہے ویسے انشاءاللہ ہم لوگ بھی رکھیں گے کہ بس عربی طریقہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ یہ قرآن کی شان ہے، اس کا بھی توڑ جو ہے وہ نہیں لا سکے تھے کفار مکہ اور مشرکین مکہ. قلم کے بارے میں بات ہم لوگوں نے تھوڑا کی تھی، اس میں اس کی فضیلت جو بھی آپ بتا سکیں وہ. پھر قسم کا جواب، اگر قسم آئے تو اس کے جواب ضرور آپ لوگ دیکھا کریں کہ قسم کھائی گئی ہے کس بارے میں، وہ قسم کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی سوال ہوتا ہے ہمیشہ زیادہ تر. اور جیسے پچھلی سورہ کو ہم لوگ کر رہے تھے اسی طرح ہی اس کو بھی لے کے چلیے گا. یہ ٹرانسلیشن ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں انت بنعمتی، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. اور بے شک آپ کے لیے وَإِنَّ لَكَ، بے شک آپ کے لیے
اجر ہے غیر ممنون، نہیں کٹ ہونے والا، نہیں منع ہونے والا، یا غیر منقطع، یا پھر آسان، نہیں ختم ہونے والا آپ کے لیے اجر ہے. اور آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، اور آپ ہیں، آپ اوپر ہیں، کس چیز پر ہیں؟ پر خالی آ جاتا ہے تب بھی ہم اوپر کو پر کہہ لیتے ہیں. اس پر ہیں آپ، کس پر؟ خلق عظیم، عظیم خلق پر. آپ کا خلق جو ہے وہ عظیم ہے، اخلاق عظیم ہے. آپ عظیم خلق پر ہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فائز ہیں، ایسا ایسا ہوتا ہے. ہاں جی دیکھیں فائز کا لکھا ہوا ہے بریکٹ میں ورڈ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو تبصر اور یبصر. تبصر ایک سنگولر اس میں آیا، واو نون جمع کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ تا جو ہے تم بھی ان قریب جان جاؤ گے، دیکھ لو گے. بصارت سے ہے یہاں پہ، دیکھنے سے مطلب، اور وہ لوگ بھی، وہ بھی دیکھ لیں گے. کہ مفتون کون ہے، فتنے میں کون ہے اگر آپ کہیں گے جب بھی آپ صحیح جواب ہے، لیکن دیوانہ یا جس مجنون کا ہی ورڈ یہاں پہ مفتون پھر آیا ہے نیچے. استاذہ تو قسم کا جواب آیت نمبر 4 تک کے ہوا نا؟ ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ صرف اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں. یہ آیت نمبر 2 کے لیے بھی آیا ہوا ہے. بس آیت نمبر 2 آپ بتا دیں گی تو انف ہے. کیونکہ آگے پھر وصف ہی چلے آ رہے ہیں کہ ان اجر، آپ کے لیے ختم نہیں ہونے والا اجر ہے اور آپ عظیم اس کے اوپر ہیں. تو یہ ڈیٹیلنگ اسی کی ہے کہ مجنون نہیں ہے تو یہ ہے اور یہ، تو یہاں تک بھی کہتے ہیں. لیکن تفسیر میں صرف آیت نمبر 2 کے لیے بھی لکھا ہوتا ہے کہ آیت نمبر 2 کے جواب کے لیے یہ ہے، کیونکہ وہ بڑی بات تھی اس وقت جو یہ لگا رہے تھے کہ اتنی انف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اس لیے قسم کھائی ہے. تو یہ بھی اس کی اس بات کی جو ایک سنگینی ہے اس کی وجہ سے صرف نمبر 2 کو ہی جو ہے وہ لیا جا رہا ہوتا ہے. تو صحیح جواب ہے اس بار آپ نے صحیح پہچانا ہے. الحمد یہ ایکسٹرا ڈیٹیلنگ ہوتی ہے اگر آپ بتانا چاہیں کہ دوسری آیات سے ان کو اس آیت کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے ان کے بارے میں. تو اس میں سے اگر تھوڑا ترجمہ آپ کو یاد رہ سکے، یا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر اس طرح سے کہا ہے تو کرنا چاہیں تو بہت ہی اچھی وہ تفسیر یا آنسر ہوتا ہے جس میں آپ دوسری آیت سے اس آیت کو ایکسپلین کریں. لیکن آپ کو ابھی ایگزیکٹ وہ نہیں یاد ہے، تو جیسی سمجھ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. اخلاق کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں لکھی تھی، تو اس کو بھی آپ شارٹ آنسر نہ بنا کے تھوڑا سا اچھا بتانے جیسا انشاءاللہ رکھیے گا. تو یہ سوال بھی ہو جاتا ہے کہ اخلاق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے، اس کی دلیل تو آپ صرف اس آیت سے بھی بتا سکتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم. باقی آپ کہہ سکتی ہیں اس میں سے جو بھی آپ کو یاد آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں، یا نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اس میں ہے، اس میں ہے حدیث آپ لوگوں کے پاس فوائد میں، یا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی. جی استاذہ ہے فوائد میں حدیث. یہاں پر بھی ہے، یہ دیکھیے یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے یہ والی جو حدیث تھی تو قرآن کان خلقہ قرآن، یہ اتنی طرح سے آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ سوال ہے، موسٹلی آتا ہے. یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ تھوڑا سا اچھے سے یاد رکھیے گا کہ
اس میں کیا کیا پھر جو ہے وہ برائیاں بیان ہوئی ہیں کہ ایسے لوگوں کا کہنا نہیں ماننا ہے. باغ والوں کا قصہ کیا تھا، جیسے کہ ادھر یہ تو کافی بڑا قصہ آ جا رہا ہوتا ہے، تو شارٹ کر کے آیت آیت نہ دیکھ کر کے قصہ اگر پوچھا جائے تو آپ بتائیں گے کہ بہت ہی چھوٹے الفاظ میں ہو جاتا ہے، وہ والا بتانا رہے گا کہ باپ جس طرح سے دیتا رہتا تھا، بیٹوں نے ارادہ کیا کہ فصل میں کچھ نہیں دیں گے. اور یہ والی بات ضرور کہے گا کہ انشاءاللہ کہے بغیر وہ اپنے آپ کو قادر سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ کچھ بھی ہو جائے ایسا کر کے رہیں گے، صبح میں کسی کو آنے نہیں دیں گے، اور اس کام کو کرنے کے لیے نکل بھی گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس برے ارادے کی وجہ سے اور انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وجہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیان کی گئی ہیں ولا یستثنون، اور باقی ان کا جو ارادہ تھا کہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کچھ حق ان کا لگ رہا تھا، تو دنیا کا عذاب جو ہے ان کے اوپر آیا، جبکہ آخرت کا عذاب اور بڑا ہے. پھر متقیوں کے لیے بیان ہے، یہاں سے شروع ہو گیا. یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ متقیوں کی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے. اس میں کبھی کبھی کوئی اسٹوڈنٹ بہت ٹائم لے لیتے ہیں، جی استاد ابھی بتا رہے ہیں، پھر بیچارے شروع سے پڑھتے ہیں اور اس کو پار کر کے بھی چلے جاتے ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں آپ کون سی آیت تک پہنچ گئے ہیں دیکھنے میں، کہتے ہیں ہم 25 پر ہیں. وہ کہتے ہیں آنسر تو پیچھے گزر گیا. اچھا جی پھر سے دیکھتی ہوں، آپ بتائیے گا نہیں. ایسا چل رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ٹائم کا بھی اپنا دھیان رکھیے گا، ایک اسٹوڈنٹ کے بعد دوسرے اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، اور اس لیے ایسی جگہیں پہلے سے دیکھ کے رکھیں، اور کچھ انشاءاللہ دھیان میں لے کے رکھ لیں کہ یہاں سے یہاں تک کہ جیسے کہ یہ والا اتنا بڑا پارٹ ہے، تو اس کا ختم ہونے کا پارٹ جو ہے وہ لگ بھگ آپ کو یاد ہو کہ عذاب آخرت کا جو ہے وہ اس سے بڑا ہوگا. اس طرح سے اس کو آپ فاسٹ پڑھ کے نکل سکتی ہیں کہ ہاں یہاں تک بھی چل رہا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا، پھر یہاں سے جیسے شروع ہوگا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، تو آپ کو ورڈ بھی مل جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ آف ٹاپک ہو گیا، ادھر سے الگ بات آنے لگ گئی کہ باغ والوں میں کے بعد اب متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت، تو پھر آپ پھر یہاں سے دیکھ کے بتائیں گے اور کہیں گے کہ جنت ہے، نعمت بھری جنتیں ہیں، اس طرح سے. اور بس ایک ہی بات آئی ہے، ایک آیت آئی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ فنجعل المسلم، تو یہ تو ان کے لیے پھر ڈانٹ شروع ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجرموں کو، ظلم کرنے والوں کو برابر رکھ دیں گے؟ کیا ہوا ہے تم کو، ایسا کیسے سوچتے ہو؟ یہ سارا پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈانٹ جہاں پر دلا رہے ہیں، تو وہ کون سی ہیں؟ ایک تو یہاں پر ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کس طرح سے سوچ رہے ہو، کیا کچھ لکھ لیا ہے. اچھی خاصی بڑی آیات ہے زیادہ سے، اور کوئی شریک ہیں تمہارے تو ان کو بھی بلا لاؤ، تو پورا یہاں تک پھر چلا رہا. پھر اللہ کی شان، اور وہ والا وقت آ جائے گا کہ جب سبھی کو سجدہ کرنے کہا جائے گا. تو جیسا کہ آیات ہی اس طرح کے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے، اور وہ وقت ہوگا جب سب سے کہا جائے گا کہ یدعون، سب کو کہا جائے گا، دعوت دی جائے گی، پکارا جائے گا الی السجود، کہ سجدے میں گر جاؤ. تو پھر وہ لوگ فلا یستطیعون، وہ سب استطاعت نہیں رکھیں گے. اور کیوں نہیں رکھیں گے، یہ بھی بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ ریٹن میں خیر آپ کو تو چوز ہی ہے، اور اس طرح کی آپشن کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اور اورل میں بھی بہت زیادہ، کیونکہ یہ ہمارے خود ایک سبق ہے بہت بڑا. کیوں نہیں سجدہ کر پائے؟ وہاں تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ سب جھک گئے ہیں، اتنے برے برے منظر گزر چکے ہیں، قیامت ایسی آ چکی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جلال، اپنی شان کے ساتھ آئے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ سجدے میں کرو. اب اس وقت بھی انسان کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا، ایسی تو حالت نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کو سزا ملی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں جب اس کو سجدے کے لیے کہا جاتا تھا 5 بار،
تب وہ نہیں کرتا تھا سجدہ. تو یہ والی آیت پھر کہ جب وہ صحیح سلامت تھے، اصل مطلب کیا ہے کہ وہ جب وہ دنیا میں تھے وہاں تو وہ سزا میں ہیں، وہ ان کے اوپر یہ چیزیں گزر رہی ہیں، تو کوئی پارٹ ان کا ان کے حساب. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پارٹ صحیح جس طرح سے دیا تھا اس وقت صحیح سلامت جب وہ تھے یعنی دنیا میں. ٹھیک ہے، وہ آیت نمبر 23 میں اس کا جواب ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ چھوڑ دیں آپ جھٹلانے والوں کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ان کو بہت فکر رہتی تھی کہ یہ خود جہنم چلے جائیں گے، تو ہر ایک کو بچانے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے تو پریشان نہ ہوئے. باقی اور کس طرح سے سنبھالنا ہے، دین کے حفاظت کیسے ہونی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہوئی تھی کہ وہ کر لیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کا طریقہ بتایا، اس کو بھی آپ لکھیں اپنے پاس، ان کو پکڑ کا کیا طریقہ تھا کہ ان کو ایسی جگہ سے پکڑا جائے گا کہ وہ کیا ہے استدراج، آہستہ آہستہ ڈھیل دے دی جائے گی. تو وہ استدراج کیا ہے، اس کو بھی سنستدرجہم کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے پھر سے ایمان اور یہ ساری چیزوں کا جو ہم نے آپ لوگوں کو یہ پارٹ بھی بتایا تھا. باقی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو اگر صرف آپ سے اتنا پوچھا جائے استدراج کی میننگ، تو وہ یہ والے پارٹ میں آپ کو یہاں سے یہاں میں مل جائے گی انشاءاللہ. تو بہت اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو خاص جس بارے میں لکھا ہوگا وہ اس کے اندر ہی آئے گا انشاءاللہ. تو یہ پڑھیں، آسانی رہے گی. السلام علیکم استاذہ تھوڑا سا یہ فزرنی کے میننگ میں کنفیوژن ہو رہا ہے. فزرنی کی میننگ تو چھوڑ دو مجھے ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب اس میں تھوڑا یہ کنفیوژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مطلب یہ تھوڑا ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گیا ہے لیکن یہ میننگ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. جی، آپ ایگزیکٹ ورڈ اگر اس سے میچ کرنے کی ٹرائی کریں گے تو وہ عربی کے ورڈ اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اردو میں کبھی اس کو اس طرح سے یوز نہیں کرتے ہیں. اصل میں لکھا وہی ہے جو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو اور ان کو چھوڑ دو سے مطلب ہے کہ ان کی فکر نہ کریں، میرے پاس چھوڑ دیں آپ ان کو. تو جو میرے پاس چھوڑ دے سے مطلب یہ ہے کہ مجھے اور ان کو اکیلا چھوڑ دیں، جو بھی ڈیل کرنی ہوگی ہم دونوں کر لیں گے، آپ رہنے دیں. مقصد وہی ہے کہ میرے اوپر چھوڑ دیں یا ان کا فیصلہ میرے پاس چھوڑ دیں، ان سے ہم نپٹ لیں گے وغیرہ، یہ والا پارٹ ہی ہے. لیکن ورڈ آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ مجھے چھوڑ دو ہے، وہ یہی ہی ہے، ورڈ بھی یہی ہے، لیکن اس کی سمجھ جو ہے وہ اردو میں جیسے ہم لوگ یہ والا ہی پارٹ کہتے ہیں نا کہ بس آپ میرے حوالے کر دیں اسے، یہ وہ والا ہے. جزاک اللہ. میں تم کو جزاک اللہ. تو میں میرے حوالے کر دے سے بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اب میں اس کو اپنے پاس پوچھ لوں گا، اپنے حساب سے بات کر لوں گا، اپنے حساب سے سمجھ لوں گا، تو ہم دونوں اب بات کر لیں گے. آپ اب بالکل ٹینشن نہیں لیں، آپ آرام سے جائیں، آپ اسے میرے حوالے کر دیں. تو جو یہ جملے ہوتے ہیں اس کے لیے ہی آتا ہے فذرنی و مجھے چھوڑ دیں، و مکذبین ومن یکذب لکھا ہے جو جھٹلانے والے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور مجھے چھوڑ دیں. مقصد یہی کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ دیں. تو جب اللہ کے پاس چھوڑ دیں گے یہ کہہ کے چھوڑ دیں تو بھی تمہارا حساب اللہ دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، ہم سے کوئی مطلب نہیں. تب بھی وہی سیم میننگ آ رہی. جی، کوشچن آنسرز میں کسی کے کوئی سوال آ رہے ہیں اور موسٹلی آپ لوگوں کا گرامر کا تھوڑا سوال پوچھا جائے گا کہ مضاف مضاف الیہ جملے کا ترجمہ والی بک میں سے، اور اس میں سے گرامر آپ لوگوں کی انگلی پہ گنے ہوئے ہیں، 3-4 ہی ہیں. مضاف مضاف الیہ، صفہ موصوف، اور مبتدا خبر، اور بتائیں حرف جر اور مجرور. ایک ہے بہت ہی کم آیا ہے انا والا، منصوب کب ہوتا ہے؟ تو مجرور، منصوب اور مرفوع
یہ الگ سے ہم ایسا نہیں ڈائریکٹ پوچھیں گے کہ اس کو آپ بتائیں کہ کب کب ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں پارٹ آپ یاد رکھیں. صرف منصوب کا ایک ہی سیکھا ہے، انا کے بعد جب ناؤن آتی ہے ان اللہ، وہ فتح کے ساتھ ہوتی ہے. باقی مجرور آپ نے دو کتنی جگہ پہ سیکھا ہے، وہ بھی ہم نے پہلے ایگزام لینے سے پہلے آپ لوگوں کو لکھوا دیا تھا نا، کہاں کہاں پر زیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا تھا کہ صفہ اور موصوف نہیں، مضاف الیہ میں بھی مضاف الیہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. اس کے علاوہ حرف جر کے بعد والی ناؤن بھی زیر کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ گرامر میں بس اتنا ہی ہے، یہ ٹوٹل اتنا ہی ہے نا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں اگر کوئی گرامر کا پارٹ اور بھی ہم لوگوں نے سیکھا ہوا ہے، نہیں اتنے ہی سیکھا ہوا ہے انشاءاللہ. تو گرامر اتنے میں سے آئے گی، یہ نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سینٹینس کا ترجمہ یا اس سینٹینس میں اس کو کیا کہا ہے، اس طرح کا ہی جو بک میں دیا وہی ہوگا انشاءاللہ. تو صدر پوری گرامر کی بک ہی ریوائز کرنی ہے؟ ہاں الحمدللہ ریویژن ہو چکا ہے، پھر بھی آپ لوگ چیپٹر پڑھ لیں انشاءاللہ، یا پھر ایکسرسائزز پڑھ لیں جہاں سے بھی سمجھ میں آئے انشاءاللہ. اوکے، کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ بند کریں گے. اور آپ سبھی جو لوگ آئے ہوئے ہیں خالی کیا اتنے ہی لوگ دے رہے ہیں؟ اس بار یہ کنفرم ضرور کر لے گا جن کو ایگزام نہیں دینا وہ پہلے سے منع کر دیں، تاکہ ہم ان کے ٹائم پہ بیٹھ کر کے ویٹ نہیں کریں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں، مس کالس جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آج نہیں دے پائیں گے. تو ٹائم آنے کے بعد کینسل نہیں کریں، ورنہ ری شیڈیول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ویسے تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو اگر ٹائم نکل جائے، ہم لوگ تو کیوڈین وغیرہ میں لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے سے انفارم نہیں کیا اور آپ کا ٹائم نکل گیا ہے تو ایگزام نہیں لیں گے. لیکن اتنی سختی ہم سے ہو ہی نہیں پا رہی ہوتی ہے، پھر ہم لے لیتے ہیں. کہتے ہیں وہ آتی ہیں بعد میں کہ وہ ہم بھول گئے تھے، ہم یہ کام آ گیا تھا، وہ کام آ گیا تھا، کچھ بھی بتاتے ہیں تو پھر لے لیتے ہیں. لیکن طریقہ یہی رکھیں کہ انشاءاللہ اگر آپ کو ابھی نہیں دینا ہے تو آپ پہلے سے بتا لیں تاکہ میرا ٹائم وہ بچ جائے اور آپ کو ہم دوسرا دوبارہ پھر دے ہی لیتے ہیں انشاءاللہ. تو لیکن ڈیلے کرنے سے موسٹلی پرابلم ہی آتی ہے اور پھر چھوٹ ہی جاتا ہے. تو یہ ایک ہی ٹرم کا ہے، ہر بار ہی آگے آتا ہے ایک ٹرم کا. اگر آپ سے اتنا اچھے مارکس نہیں بھی آئے یا اللہ نہ کرے کہ ٹوٹلی آپ فیل ہونے جیسا بھی ہو گیا تب بھی اوکے ہے انشاءاللہ. اور بہت کم پورشن ہے، ضرور اٹیمپٹ کریں. فیل ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اٹیمپٹ کریں گے تھوڑا سا تو پڑھتے ہی ہیں انشاءاللہ ہم لوگ، اور پھر فائدہ ہوتا ہے. چلیں، بہت دعا ہے آپ سبھی کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی اچھے سے آپ لوگوں کو یہ کروائے اور بہترین آنسرس آپ لوگ سب کر سکیں. چلیں، کوئی سوال نہیں ہے، بند کریں میٹنگ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم.